تربیت کے سابق ہیں جناب پروفیسر عارف متین صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر اسلامک ریسرچ سینٹر بہاؤالدین زکریا ملتان، سابقہ امام بوسٹن اسلامک سینٹر UK، تشریف لائیں، پروفیسرز حضرات کی نمائندگی کرتے ہوئے گفتگو فرمائیں۔ جناب پروفیسر عارف متین صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محترم ذمہ داران جمعیت طلبہ عربیہ، شرکائے کنونشن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں جمعیت طلبہ عربیہ کو، ان کے ذمہ داران کو 50 سالہ سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس موقع پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دوران انہوں نے بہت سے لوگ تیار کیے جو الحمدللہ عملی زندگی کے اندر، مختلف شعبۂ زندگی کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتابچہ ان کے لیے لکھا، اور اس کتابچے کا نام تھا ایھا الولد، اے نوجوان۔ اس کتابچے میں ویسے تو بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن صرف ایک بات میں ذکر کر کے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا، النصیحۃ سہلۃ والمشکل قبولها، کہ بیٹا نصیحت کرنا تو آسان ہے، لیکن اس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانا، یہ اصل چیلنج ہے۔ تو آج جمعیت طلبہ عربیہ الحمدللہ دہائیوں کا سفر طے کر کے اس مقام تک پہنچی ہے۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے، اس میں ہم اپنے عزم کو تازہ کر رہے ہیں، اپنے مقصد کو یاد کر رہے ہیں، وہ مقصد جو ہماری تحریک نے ہمیں سکھایا ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قوموں اور افراد سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ زندگی زندہ فرد از ارتباط جان و تن۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرد کی زندگی تو جان اور تن کے مل جانے سے ہے، لیکن قوم کی جو زندگی ہے، وہ جو ناموس کہن ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کی جو روایات ہیں، ان کی حفاظت، ان کو تھامے رکھنا اور اس مشن کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرد کی موت تو یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ہلچل نہ رہے، لیکن قوم کی موت یہ ہے کہ وہ اپنا مقصود حیات ترک کر دے۔ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک عظیم مشن دیا گیا ہے، وہ اس مشن سے غافل ہو جائے۔ اگر وہ غافل ہو جائے تو یہ اس قوم کی موت کی علامت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا باز تھا، وہ باز بادشاہ کا محل چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا، اور اڑتے اڑتے وہ ایک گھر کی دیوار پر آ بیٹھا۔ اس گھر میں ایک بڑھیا آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس بڑھیا نے اس باز کو پکڑا اور کہا کہ تم کہاں تھے، تم کس کے پاس تھے، اس نے تمہارا کیا حال کر دیا ہے، تمہارے بال بھی بڑے ہوئے ہیں، تمہارے پاؤں کے ناخن بھی بڑے ہوئے ہیں،
اس نے اس کے بال کاٹ دیے، اس کے ناخن کاٹ دیے اور اس کو بے پر کر دیا، اس کو قید کر لیا۔ تو بھائیوں اور دوستو، وہ لوگ جو اپنا مقصد بھول جاتے ہیں، جس مقصد کے تحت ان کو زندگی گزارنا چاہیے، وہ مقصد اگر بھول جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کی قید کے اندر آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، بلکہ جو اس دور کے اندر رائج تہذیب، کلچر اور ثقافت ہے وہ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے کہ آئیں ہم بھی اپنے مقصد کو یاد کریں، تازہ کریں اور ایک نئے جذبے اور نئے عزم کے ساتھ اپنی اس منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو تحریک نے ہمیں بتائی اور سکھائی ہے۔ بھائیوں اور دوستو، اس منزل کے حصول کے بہت سے راستے ہو سکتے ہیں، لیکن اس منزل کے حصول کا ایک انتہائی اہم رستہ بالخصوص آج کے دور کے اندر علم کے صحیح استعمال کا طریقہ ہے۔ اگر ہم واقعی اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان بہترین ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم علم کے اندر رسوخ پیدا کریں اور اس کے مطابق صحیح حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، چاہے وہ زندگی انفرادی زندگی ہو یا تحریکی زندگی ہو۔ ایک مرتبہ کہیں تذکرہ ہوا، کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ معبد کے اندر داخل ہوئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو اس موقع پہ انہوں نے ببانگ دول اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، خدا کی قسم، یعنی جلال کے اندر آ کر کے انہوں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کو جو ہے وہ توڑ دوں گا۔ اور وہ پورا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ بعد میں جب ان کو سامنے لایا گیا اور پوچھا گیا اور بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا، جب ان کے پاس، دشمنوں کے پاس، خدا کے منکروں کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے ببانگ دہل کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے خداؤں کے اوپر۔ ایک یہ رویہ ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے لیکن نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو دونوں واقعات کے اندر کیا آپ کو ذرا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا کہ دونوں کی حکمت عملی مختلف ہے؟ کیا نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ بہادر اور نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا بزدل تھے؟ ایسا نہیں ہے، یہ دراصل دونوں کی حکمت عملی کا تقاضا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت یہ دعوت دے رہے ہیں ان کے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جس طرح چاہتے جو ہے وہ اپنے مشن کو آگے بڑھاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم واقعہ بھی پڑھتے ہیں تو اس واقعے کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا خوف کا عالم تھا۔ سورہ قصص کے اندر جب واقعے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں ان کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وحی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یہاں بھی خوف کا تذکرہ ہے کہ جب آپ کو ڈر لگے تو ان کو سمندر و دریا کے اندر ڈال دیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب محل کے اندر بڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے ایک شخص قتل ہو جاتا ہے، جب قتل ہونے کے بعد وہ بازار کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ خائفا یترقب، جب وہاں سے وہ نکلتے ہیں مدین کی طرف سفر کرتے ہیں، فخرج منها خائفا یترقب، خوف کی حالت ہے۔ جب وہ مدین پہنچتے ہیں بزرگوں کو واقعہ پورا سناتے ہیں تو بزرگ کیا کہتے ہیں؟ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ ڈریے نہیں، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ خود جب وہی اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ ہم کلام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو خود اللہ نے کہا کہ لا تخف۔ یہ تو باقی لوگوں کے تبصرے اور باقی لوگوں کے زبان سے یوں سمجھیں کہ الفاظ ہیں، خود موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کیا کہتے ہیں؟ ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔
مجھ سے قتل ہو گیا ہے، خدا میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے بدلے میں قتل. تو دونوں کی کیفیات، دونوں کے حالات، یعنی وقت کے چیلنجز کا صحیح ادراک اور وحی الہی کی روشنی کے اندر اپنی حکمت عملی ترتیب دینا اور اس کے مطابق آگے چلنا، یہ تحریک اسلامی کا خاصہ رہا ہے. اور آج کے دور کا بھی بھائیوں یہ تقاضا ہے کہ ہم وقت کی چیلنجز کو سمجھیں اور ان تقاضوں کے مطابق اپنی حکمت عملی کو ترتیب دیں تاکہ ہماری منزل اور یہ سفر جو ہے وہ آسان ہو سکے. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو یہ منزل ہم سے دور رہے گی. شاید ہم اپنے حصے کا کام کر جائیں لیکن جو مطلوبہ مقاصد اور نتائج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہنوز دلی دور است، تو شاید وہ دور ہی رہے، خدا نہ کرے. تو بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے اس عزم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باندھا ہے کہ ہم اس تحریک کے اندر شامل ہیں اور اللہ کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان فرمائے اور ہماری کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر نظم جمعیت کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ان کی